مخالف کیمپ میں دارا تجربہ کار اور قابل جرنیل تھا۔ اس نے سلطان سبکتگین کی فوج کو جنگی ترتیب میں تیاری کی حالت میں دیکھا تو فوراً اپنی متحدہ افواج کو جنگی ترتیب میں کر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ سلطان سبکتگین کو حملہ کرنے کا موقع دیا تو وہ جیت جائے گا۔ وہ سلطان کی چالوں اور جنگی تجربے سے اچھی طرح واقف تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ سلطان کو مہلت دی تو اس کے شبخون مارنے والے جیش عقب اور پہلوؤں پر آ جائیں گے اور وہ فوج کو تھکا کر اور بکھیر کر ماریں گے۔ دارا نے نہایت اچھی چال چلی۔ اس نے قلب پر حملہ کرنے کی بجائے اپنے منتخب دستے دور کے چکر سے آگے بڑھا کر سلطان کی فوج پر دونوں پہلوؤں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ غیر متوقع اور شدید تھا۔ سلطان سبکتگین کے لیے دارا کی یہ چال بھی بالکل غیر متوقع تھی۔ اس کے پہلوؤں کے دستے بے خبری میں دبوچے گئے اور تھوڑی ہی دیر بعد ان کے قدم اکھڑنے لگے۔ دارا نے اپنی فوج کا خاصا بڑا حصہ اپنے پاس اس مقصد کے لیے رکھا ہوا تھا کہ جب سلطان کے پہلوؤں کے دستے اکھڑیں گے تو سلطان اپنے دائیں بائیں مدد دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس وقت دارا قلب پر حملہ کرے گا۔ سلطان سبکتگین کے لیے بالکل یہی صورتحال پیدا ہو گئی۔ شکست اسے صاف نظر آنے لگی۔ اس نے پہلوؤں کو قائم رکھنے کے لیے اپنے ریزرو ٹروپس کو بھی آگے بھیج دیا تو قلب کمزور ہو گیا۔ وہ دارا کی چال سمجھ گیا تھا لیکن بے بس ہو گیا۔ اس کے دونوں پہلو کٹ رہے تھے۔ وہ سامنے کے حملے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اس نے محمود اور نوح سے کہا، میرے بیٹو، آج ہمیں زندگی کا آخری معرکہ لڑنا ہے۔ میدان دشمن کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ عین اسی وقت جب سلطان سبکتگین کو اپنی شکست بالکل سامنے نظر آ رہی تھی، ایک گھوڑا گرد اڑاتا ہوا اور بہت تیز رفتار سے دوڑتا اس کی طرف چلا آ رہا تھا۔ یہ سوار دشمن کی صفوں سے آیا تھا۔ وہ گرد سے نکلا تو اس کی تلوار نیام میں تھی اور اس نے اپنی ڈھال اپنی پیٹھ پر ڈال رکھی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لڑنے کے لیے نہیں بلکہ دوستی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اس کے پیچھے دشمن کی فوج کے بہت سے دستے تھے۔ وہ جب سلطان سبکتگین کے سامنے آیا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ دشمن کا کوئی عام ایلچی یا قاصد نہیں تھا، وہ تو دشمن کا قابل جرنیل دارا تھا۔ وہ گھوڑے سے اترا، اس نے اپنی تلوار اور ڈھال سبکتگین کے آگے پھینک دی اور کہا، سلطان، میں اسلام کے دشمنوں کے خلاف لڑتا رہا ہوں، اب میں اپنے بھائیوں کے خلاف نہیں لڑ سکتا۔ میں اپنے ریزرو ٹروپس کے ساتھ آیا ہوں۔ میں جن کا سپہ سالار ہوں وہ بادشاہت کے لالچی ہیں۔ میں نے ساری عمر جہاد کا جو ثواب کمایا تھا اسے میں ضائع نہیں کروں گا۔ مجھے خدا کے حضور سرخرو ہونے کا موقع دیں۔ اس نے ان دستوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے حکم دیا کہ پیچھے مڑیں اور امیر فائق وغیرہ کی فوج پر حملہ کر دیں۔ اس نے اس حملے کی قیادت خود کی۔ سلطان سبکتگین نے اپنے تمام ریزرو ٹروپس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے پہلوؤں کو کمک دے دی تھی۔ ایک کی قیادت محمود کے پاس تھی۔ نوح کو سلطان نے اپنے ساتھ رکھا کیونکہ وہ کم سن اور ناتجربہ کار تھا۔ گنہگار کے حوصلے جلد ہی پست ہو جایا کرتے ہیں۔ فائق اور بو علی حسن اپنی فوجوں کو سلطان اور دارا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان کی کچھ فوج بھی بھاگ کر ان کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ انہوں نے جورجان پہنچ کر دم لیا، جہاں کے حکمران فخر الدولہ نے انہیں پناہ دے دی۔ سپہ سالار کے سینے میں ایمان کا شعلہ کچھ ایسا بھڑکا تھا کہ وہ جورجان تک ان غداروں کا تعاقب کرنے پر زور دے رہا تھا، لیکن سلطان سبکتگین نے اسے یہ کہا کہ وہ خانہ جنگی کو طول نہیں دینا چاہتا، اس کے بجائے وہ انہیں دوستی اور اتحاد کا پیغام دینا چاہتا تھا۔ محمود غزنوی بھی دارا کا حمایتی تھا۔ اس کا نوجوان خون اسے انتقام لیے بغیر چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ سلطان سبکتگین نے اپنی فوجوں کو سمیٹا اور غزنی کو کوچ کر گیا۔ محمود غزنوی تھوڑی سی فوج کے ساتھ نیشا پور چلا گیا۔ گورنر کی حیثیت سے اسے وہیں رہنا تھا۔ نوح اپنے ملک بخارا کو روانہ ہوا۔ دارا سلطان کے ساتھ تھا۔ محمود غزنوی نیشا پور پہنچا ہی تھا کہ فوجی قاصد گھبراہٹ کے عالم میں دوڑے آئے۔ انہوں نے بتایا کہ بو علی حسن اور امیر فائق کی فوجوں نے حملہ کر دیا ہے۔ فخر الدولہ نے انہیں تازہ دم فوج دے دی تھی۔ وہ سلطان سبکتگین کی فوج کی نقل و حرکت دیکھتے رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ سلطان سبکتگین اور دارا فوج کا زیادہ تر حصہ اپنے ساتھ لے گئے اور محمود تھوڑی سی فوج کے ساتھ نیشا پور میں اکیلا رہ گیا ہے، تو انہوں نے نیشا پور پر حملہ کر دیا۔
محمود غزنوی نے انہی قاصدوں کو سلطان سبکتگین کے پیچھے دوڑا دیا اور خود فوج کی کمان لے کر مقابلے کے لیے بڑھا، مگر دشمن میدان پر چھا چکا تھا۔ محمود کی پوزیشن اتنی کمزور تھی کہ وہ گھیرے میں آ گیا۔ اس کی فوج بھی بہت تھوڑی تھی اور ہرات کی لڑائی کے بعد بہت لمبی مسافت طے کر کے آئی تھی، اس لیے بہت تھکاوٹ کا شکار تھی۔ محمود اسے بروقت لڑائی کی ترتیب اور تنظیم میں لا ہی نہ سکا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محمود کو پسپا ہونا پڑا، وہاں تو پسپائی بھی ممکن نظر نہیں آ رہی تھی۔ انجام یہی نظر آ رہا تھا کہ محمود پکڑا جائے گا اور اس کی فوج بھی جنگی قیدی ہو جائے گی یا پھر ماری جائے گی۔ دونوں قاصدوں کے گھوڑے غزنی کی طرف اڑے جا رہے تھے۔ محمود غزنوی کی قسمت خدا کے بعد ان قاصدوں کے ہاتھ میں تھی اور سفر بہت لمبا تھا۔ دوسرے دن جب ابو علی حسن اور امیر فائق نے اپنے عقب میں گرد کے بادل اٹھتے دیکھے تو وہ بہت خوش ہوا کہ فخر الدولہ نے کمک بھیجی ہے اور اب وہ نیشا پور کو تر نوالے کی طرح نگل جائیں گے، مگر وہ گرد سے جو فوج نکلی وہ سلطان سبکتگین کی تھی۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سلطان اتنی جلدی آ جائے گا۔ سلطان کے ساتھ دارا تھا۔ دونوں نے ابو علی حسن اور امیر فائق کی فوج کو گھیرے میں لینے کے بعد اپنی فوج پہلوؤں پر پھیلا دی۔ دونوں باغیوں نے دیکھا کہ پسپائی کے راستے بند ہو چکے ہیں تو انہوں نے اپنی فوج کو سمیٹ کر سلطان سبکتگین کی فوج کے وسط میں آمنے سامنے کا حملہ کر دیا۔ محمود غزنوی جو پسپائی کی حالت میں تھا پیچھے مڑا۔ محمود نے سخت غصے میں آئے ہوئے شیر کی طرح غداروں کی فوج پر حلہ بول دیا۔ اس کی حالت بالکل پاگلوں کی سی تھی۔ ابو علی حسن اور امیر فائق کی فوج کچلتی چلی گئی، مگر ان دونوں غداروں کا کوئی پتہ ہی نہ چلا کہ کدھر نکل گئے ہیں۔ فتح مکمل تھی، سانپ کا سر کچل دیا گیا تھا۔ ادھر لاہور میں ہندو راجے مہاراجے غزنی، بلخ، بخارا اور خراساں وغیرہ پر حملہ اور قبضہ کرنے کے لیے متحدہ فوج تیار کرنے میں دن رات مصروف تھے۔ ان تیاریوں میں پوری ہندو قوم شامل تھی۔ مرد اور عورتیں محنت مشقت کر کے سرکاری خزانہ بھرنے میں لگے ہوئے تھے۔ راجوں مہاراجوں نے اپنے اختلافات اور عداوتیں ختم کر ڈالی تھیں۔ مندروں میں لوگوں کے دماغوں میں یہ جنون پیدا کیا جا رہا تھا کہ ہندو مت کو اسلام سے محفوظ کرنے کے لیے اسلامی ملکوں پر قبضہ کرنا مذہبی فریضہ ہے۔ ادھر اسلامی ملکوں میں دو اسلامی فوجیں ایک دوسرے کا خون بہا رہی تھیں۔ اقتدار پرست اپنی ہوس کی خاطر اسلام کی عسکری قوت کو تباہ کر رہے تھے اور قوم کے بیٹے کٹ رہے تھے۔ پشاور اور لاہور میں غزنی کے جو جاسوس تھے وہ غزنی کو صحیح اور بروقت قسم کی اطلاعیں بھیجنے کے لیے موت کے ساتھ کھیل کھیل رہے تھے۔ سلطان سبکتگین ذرا سستانے کے لیے اور فوج کو آرام دینے اور نئی فوج بھرتی کرنے کے لیے بلخ چلا گیا اور وہیں قیام کا فیصلہ کیا۔ تب اسے احساس ہوا کہ جس بیماری کو وہ دباتا رہا اور معمولی سمجھتا رہا ہے وہ جان لیوا روگ ہے۔ جنگ و جدل نے اسے اپنی صحت کی طرف دھیان دینے کی مہلت ہی نہیں دی تھی۔ طبیبوں نے اس کا علاج شروع کیا لیکن مرض بڑھتا گیا۔ اس نے غزنی چلے جانے کا ارادہ کیا اور روانہ ہو گیا، مگر وہ اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ تورموز سے آگے جانے کے قابل بھی نہ رہا اور وہیں رک گیا۔ ایک روز نکاحت کی انتہا کے عالم میں سلطان نے شیخ ابو الفتح سے جو اس کے پاس ہی بیٹھا تھا کہا، ہم بیماری سے صحت یاب ہونے کے لیے ہر جتن کرتے ہیں، صحت یاب بھی ہو جاتے ہیں۔ ریوڑ یہ سمجھتے ہیں کہ موت نہیں آئے گی۔ مجھے بھیڑ کا خیال آتا ہے، اسے قصاب خرید کر لے جاتا ہے، کبھی کسی ریوڑ میں اسے چھوڑ دیتا ہے اور کبھی اکیلے ہی کہیں باندھ دیتا ہے۔ بھیڑ زندہ رہنے کی آس لگائے رکھتی ہے، مگر ایک روز قصاب اس کی گردن پر چھری پھیر دیتا ہے۔ ایسے ہی ہم کئی بار بستر علالت پر لیٹتے اور اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک روز موت اچانک ہماری گردن دبوچ لیتی ہے اور ہمیں کچھ سوچنے اور کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اس بات کے تقریباً 40 روز کے بعد سلطان سبکتگین نے صرف یہ کہہ کر کہ محمود سے کہنا تجھے بت شکن بننا ہے، جان اللہ کے حوالے کر دی۔ یہ اگست 997 عیسوی شعبان کا مہینہ تھا۔ اس وقت سلطان کی عمر 56 سال تھی۔ خانہ بدوشوں کا بیٹا جو غلاموں کی منڈی میں فروخت ہوا تھا، تاریخ اسلام میں کبھی نہ مٹنے والا نام پیدا کر کے اور اپنے پیچھے تاریخ میں بت شکن کہلانے والا بیٹا چھوڑ کر اللہ کے حضور چلا گیا۔ محمود غزنوی اپنے باپ کی وفات کی اطلاع پر پہنچا۔ اس نے اپنے باپ کی میت اٹھوائی اور اسے غزنی لے گیا۔ تجہیز و تکفین کے فوراً بعد اس نے سلطنت کو سنبھال لیا۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً 26 سال تھی۔
سلطان سبکتگین کی تجہیز و تکفین کے بعد محمود غزنوی نیشا پور چلا گیا۔ چونکہ وہ مرد میدان تھا اس لیے اس نے سب سے پہلے فوج کی تنظیم کی طرف توجہ دی۔ اس نے غزنی جا کر سلطنت کے کاروبار کو دیکھنا ملتوی کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ حکومت کی مشینری چل رہی ہے اور اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو اسے اطلاع مل جائے گی۔ اس کے دماغ میں سلطانی کا خبط ہوتا تو وہ سب سے پہلے غزنی جاتا اور باپ کی مسند سلطانی پر جا بیٹھتا۔ محمود غزنوی کے ذہن پر تو راجہ جے پال اور اس کے بت سوار تھے۔ اس کی توجہ فوجی امور پر مرکوز تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی سلطنت کو خوشامدیوں کی دیمک لگ چکی ہے اور خزانہ تیزی سے خالی ہو رہا ہے۔ محمود غزنوی کو یہ اطلاع اس کی انٹیلیجنس کے ایک آدمی نے دی جو غزنی سے یہی اطلاع دینے آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ سلطنت کی گدی پر اس کا چھوٹا بھائی اسماعیل بیٹھ چکا ہے اور اس نے اپنی سلطانی کا فرمان بھی جاری کر دیا ہے۔